औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोह-ए-नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये रवायत रही है कि हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, कमज़ोर का, गरीब का, मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। तो नाजरीन, हमेशा की तरह हम अहम जगहों पर, अहम मामलात पर, अहम इशूज़ पर डिस्कस करते हैं। जो तारीख़ी मकामात हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तारीख़ी मकामात पर पहले क्या हुआ, अब क्या मौजूदा दौर में इस पर क्या नई डेवलपमेंट हो रही हैं, और उसके लिए हम सब आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। इसके लिए आज हम मौजूद हैं हज़रत मियाँ मीर सरकार के दरबार पर। आज हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको बताएँगे यहाँ पर जो मुतलका डायरेक्टर हैं उनसे, जो इधर इंतज़ामिया है इनसे, कि ये इधर जो नए इंतज़ामात हैं, जो नए काम हैं, क्या वर्किंग की जा रही है। और इसके लिए हम बताते जाएंगे। थोड़ी सी आपको मियाँ मीर की हिस्ट्री अगर बताएं तो एक माँ ने दुआ की कि या अल्लाह ताला मुझे एक नेक सीरत और एक नेक सीरत, नेक औलाद, एक बेटा अता कर। तो उसमें अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने उनकी जब दुआ को कबूल फरमाया और उनको एक बेटा अता फरमाया, तो जिसका नाम शेख मोहम्मद रखा गया, जो कि बाद उसका नाम उनको लक़ब मियाँ मीर का लक़ब दिया गया। उसके साथ आज हम आपको दिखाते जाएँ कि जो मियाँ मीर सरकार हैं ये हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इनके अक़ीदतमंदों में मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम हज़रात थे, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी शामिल थे। उसके साथ साथ अगर आपको बताते जाएं कि जो सिख जो हैं, सिख यात्री जो हैं, उनको वो भी इसमें शामिल हैं। और जो सिख हैं इनके अक़ीदतमंदों में, जिसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव भी इनके शामिल थे, वो भी इनके मुरीदैन में से थे। और हम उसको आपको एक बड़ी अहम बात बताएं, जो कि रवादारी और जो इस्लाम सिखाता है, रवादारी का एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जो गुरुदेव थे इनके सिखों के, उन्होंने जब आपको टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जो उनका गुरुद्वारा था, उसकी जब उन्होंने बुनियाद रखनी थी, तो उसके लिए जब बुनियाद रखने के लिए आपको दावत दी गई, तो आपने खुशो मन वो दावत को कबूल किया और उसका आपने इफ्तिताह जिसको कहा जाता है या संगे बुनियाद रखा गया, जो कि एक रवादारी की आला मिसाल थी। और जिस तरह इस्लाम में हर मज़हब को उसका हक़ है, इसी तरह आपने उसको करते हुए तो आला उसका संगे बुनियाद रखा, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ साथ जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो भी आपका इसी तरह इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। आपका तरीक़ेकार ये था कि जो भी आपसे मिलने आया करता था, आप हसब और नसब पूछे बगैर उसका इकराम करते, उसका एहतराम करते, उसको खाना खिलाते और बहुत ही ज़्यादा खलूस के साथ, इखलास के साथ उससे मुलाकात करते। उसके अलावा आपको देखा जाए तो मुग़ल शहज़ादा दारा शकू आपके भी मुरीदैन में से था और इसका ख़ास आपका मुरीद था। इसने एक किताब भी आप पर, सकीनतुल औलिया, आप पर लिखी। आप ज़्यादा वक़्त अल्लाह की इबादत में और लोगों की खिदमत में गुजारा करते थे। आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा था, आपको अल्लाह ताला ने एक इनाम, एक एजाज़ बख्शा था कि जो भी आप दुआ मांगा करते थे अल्लाह ताला के हजूर वो कबूल व मंजूर हुआ करती थी। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आज इधर यहाँ पर डायरेक्टर मौजूद है हमारे साथ, नजमुल साकिब साहब हैं, और जो इधर के इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जो मज़ारात, जो ये दरबार शरीफ है, इसमें क्या डेवलपमेंट नहीं की जा रही है। जो ये किसने, शहजादा अकबर का दौर था। आपको ये बताते चलें कि जब हज़रत मियाँ मीर सरकार जब लाहौर तशरीफ़ लेके आए तो उनकी उम्र 25 बरस थी और वो अकबरी दौर जिसको कहा जाता था, उसका अकबरी दौर का अख्ताम पजीर उसको दौर भी कहा जाता था। तो जब आपकी पजीराई को देखा गया तो जो अकबर शहजादे के दरबारी थे उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ, उन्होंने शहजादा अकबर को आपके खिलाफ कान भरे, जिसकी वजह से आपको दरबार में बुलाया गया, दरबार में तलब किया गया। और जब आप दरबार में गए तो आपका उस टाइम जो था सजदा ताज़ीमी की जाती थी दरबारों पर जाके। तो जब आपको सजदा ताज़ीमी का कहा गया तो आपने कहा कि जिसको सजदा करना था उसको मैं सजदा कर आया, तू कौन है कि सजदा करने वाला। ये बात सुननी थी कि शहजादा अकबर जो था वो तख्त से नीचे था और आप तख्त के ऊपर थे। उसके बाद जो है मामलात हम इनसे भी पूछते हैं
تاریخ کے بھی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے, جو اس میں مزارات میں جو دربار میں نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. یہاں پر جو پرانے حجرے تھے ان کو اسی اولڈ کنڈیشن میں, جس طرح وال سٹی کام کر رہا ہے, مسلم اوقاف کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی. آئیں چلتے ہیں. ہاں جی بالکل, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی جو مزارات میں جو دربار شریف میں نئی ڈیولپمنٹ جاری ہیں اس کے بارے میں بھی, اور جو اس کو پرانی شیپ میں جو جب یہ بنایا گیا تھا, یہ کیوں بنایا گیا تھا, کیسے اس کا اقدام شروع کیا گیا. حاجی امداد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس کی لک آفٹر بھی کرتے ہیں اور یہاں کے پرانے رہنے والے بھی ہیں اور ممبر ہیں یہاں کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ مزار میں آپ کو کن کن چیز کی پرابلم ہے اور جو نئی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں وہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہیں, جو پرانا جو اسٹرکچر تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا اقدام کیے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی امداد ممبر دربار حضرت میاں میر صاحب, یہ بڑا احسن کام شروع ہوا ہے جو کہ اس کی اپنی اصلی حالت جو ہے مغلوں نے جو تعمیر کی تھی اس کو اصلی حالت میں ریورس کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. اور اصل حالت یہ ہے کہ یہاں پر یہ مسجد کے باہر پلیٹ فارم پر ایک وضو ہوتا تھا چھوٹا, اور اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جس میں سے پانی نکال کے وضو. ایک بڑا کنواں تھا ادھر جس کو ٹنڈوں والا کھو کہتے ہیں, اور اس میں اصل جو فرش تھا وہ چھوٹی اینٹ کا تھا پورے صحن میں, مسجد میں اندر اور پلیٹ فارم پر برآمدوں میں. یہ جو موجودہ وال سٹی نے انیشیٹ لیا ہے, اس سے اس کی اصلی حالت کو برقرار رکھنے اور بحال کرنے میں بہت مدد ملی ہے اور یہ خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ گورنمنٹ میں وال سٹی اور مسلم اوقاف کام کرتے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب افسران ہیں, اب حکومت ہے, یہ پہلے سے کوئی بہتر کام کر رہے ہیں کہ ہر حکومت میں ہی اس طرح کام سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی ایسا کام نہیں پہلے نہ اوقاف نے نہ کنزرویشن نے شروع کیا ہے. یہ سٹیپ فرسٹلی اب انہوں نے وال سٹی والوں نے اوقاف سے مل کر یہ شروع کیا ہے, اور یہ شاید صدیوں بعد کوئی اور آئے, 4 صدیاں تو ہو گئی, 4 صدیوں بعد اس کو اصلی حالت برقرار کرنے کے لیے حکومت اور وال سٹی دونوں نے مل کر, یعنی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو یہ کام ہے, یہ جب سے یہ مزار دربار شریف بنایا گیا اس کے بعد اب شروع ہوا ہے. اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اس کو اصلی حالت میں بحال نہیں کیا. یعنی کہ پراپر طریقے سے اس کا سٹرکچر کوئی بھی بحال نہیں کر سکا. یہ ابھی وال سٹی نے بہت بڑا لیا ہے, اور اس آستانے کی جو شرائن کی کنزرویشن کا کام ہے یہ 92 چینل والوں نے کرایا ہے اپنی گرہ سے. یہ انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو گیا ہے, اور یہ جب مکمل ہوگا تو ایک ایسا سما ہے جو مغلوں کی یاد کو تازہ کر دے گا. اچھا, آپ پراپر شروع سے یہاں کے رہنے؟ میں پیدائشی یہاں کا ہوں, میں 40 سال سے ممبر ہوں کمیٹی کا, دربار کی مسجد کی. خادم نوکر ہم ممبر نہیں سمجھتے, ہم یہ سمجھے اس ادارے کے خادم ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ شرف اللہ کی طرف سے یہ بزرگوں کی خدمت کرنے کا, ان کے لوگوں جس طرح کے حضرت میاں میر کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی وہ حسب نسب کو نہیں دیکھا کرتے تھے, کوئی بھی آتا تھا اس کو کھانا کھلاتے تھے, اس کو پیار محبت اخلاص سے اکرام کیا کرتے تھے اس کا. تو آپ بھی انہی کے یعنی کہ نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ بالکل اصل بات یہی ہے کہ درویش کے در پر مذہب کی قید نہیں ہوتی. درویش سے فیض لینا ہے, یہ لینا ہے اپنی نیت سے. ہم خادمیت میں ہیں تو خادم کو, نوکر کو مالک نوازتے ہیں. جی صاحب, جس طرح مسلمانوں کا تو ایک عقیدہ ہے, ان سے ایک علیحدہ سے دوسرے لوگوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, پیار احترام ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جوک در جوک اسی طرح آتے ہیں. جس طرح کے جو سکھ ہیں ان کا 5واں جو گرودوارا تھا جو گولڈن ٹیمپل کے نام سے تھا, اس کی بھی سنگ بنیاد جو تھی آپ سرکار نے رکھی تھی. یہ سنگ بنیاد کا واقعہ ہے کہ ان کے 5ویں گرو ارجن دیو مہاراج نے اس وقت تمام مذاہب میں اللہ والے تلاش کرنے شروع کیے. تو کرتے کرتے انہیں میاں میر بالا پیر کی ہستی نظر آئی, ان کو یہاں سے پالکی میں امرتسر لے کے گئے, اور پالکی میں بٹھا کر لے کے گئے, پیدل نہیں گئے, گھوڑے پر نہیں گئے, اور انہوں نے ان سے سنگ بنیاد رکھوائی. اور اس کے بعد سکھ کمیونٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری جتنی عبادت گاہ ہے یا جتنی بھی عبادت ہے وہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب تک اس در پر آ کے حاضری نہ دے لیں.
अच्छा हाजी साहब, आप ये नहीं समझते कि जो मौजूदा हमारी जो दीनी मामलात हैं उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि जो फ़िरका वारियत है, अगर जो बुजुर्गान जो दीन थे हमारे, जिस तरह हज़रत मियाँ मीर सरकार हैं, इन्होंने जिस तरह उन्होंने उनको दावत दी, आप सरकार ने दावत को कबूल किया, उनके गुरुद्वारे गए, उसके संगे बुनियाद रखी, उनसे तो उनके दिल भी नरम हुए होंगे ना। तो हमारे जो मौजूदा जो उलमाए कराम हैं इनको भी इसी तरह रवादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दरवेश और उलमा में बहुत फ़र्क है। दरवेश के दर पर मज़हब की कैद ख़त्म होती है, वो इंसानियत की खिदमत करता है। उसमें ईसाई है, सिख है, जो भी आते हैं वो फैज़ लेने आते हैं, लेके चले जाते हैं। मुसलमान होने के नाते हमारा हक़ ज़्यादा है, इसलिए कि सरकार मियाँ मीर साहब मुसलमान हैं और दूसरे मज़ाहिब को दरवेशों ने फैज़ दे के साबित किया कि दीन इस्लाम अफजल दीन है। लेकिन जो हमारे फ़िरका वारियत जो चंद, जो सारे तो नहीं, हर महकमे में, हर गली मोहल्ले में, हर घर में चंद काली भेड़ें इंतशार पसंद लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए कि जो आप सरकार थे वो गैर मुस्लिम के साथ इतने मुखलिस, इतना प्यार मोहब्बत से बातें किया करते थे, उनको खाना खिलाया करते थे। हमें भी इसी तरह दूसरे लोगों को एहसास करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि जो दरवेश होता है उसके लिए मज़हब की कोई कैद नहीं होती, उसके लिए अल्लाह के साथ लो और इंसानियत उसके लिए पहले होती है। यहाँ पर ये जो मस्जिद है इसके ख़तीब हैं सीनियर ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल खारल साहब, उन्होंने गुलशन कादरी और सीरत मियाँ मीर लिखी है। उनकी तकरीर में फ़िरका वारियत का लफ्ज़ नहीं होता। वो कहते हैं कि जो अपनी जगह काम कर रहा है करता रहे, अल्लाह की बारगाह में उसने जवाब देना है, लेकिन फ़िरका वारियत से मज़हब कमज़ोर होता है। इससे आप ये नहीं समझते कि जो मजहबी रवादारी है, अगर तो हम इस तरह जिस तरह दरवेश सोचते हैं कि इंसानियत पहले, मज़हब हसब नसब वो सब बाद में होना चाहिए, तो अगर इस तरह हम इस डगर पर चल पड़े तो जो फ़िरका वारियत और जो दंगा फसाद ये तो ख़त्म हो जाएगा फिर सारा। ये जब हम फ़िरका वारियत से निकल जाते हैं तो एक मुसलमान होता है, एक जिस मर्ज़ी फ़िरके से हो, लेकिन मुसलमान एक है। जब एक हो जाता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं हरा सकती और इसके सब ताबे हो जाएंगे। अच्छा, अब 40 साल से इसलिए फैलेगा कि मोहब्बत और रवादारी के दर्द से फैलेगा। अच्छा, आप 40 साल से इसको देख रहे हैं, इसके मेंबर हैं, इसके खादम हैं। आप दिन ब दिन देखते हैं कि जोग दर जोग लोगों का रुझान जो है अल्लाह वालों के साथ बढ़ता जा रहा है। जो आप देखते हैं जो पहले, जो अगर 20-30 साल पहले जाए, जो रश रुझान पहले था, अब मौजूदा हालात में उससे ज़्यादा है, उतना है या कम है? असल में पहले मेला होता था, दहशत गर्दी के बाद रह गया उर्स। मेला और उर्स में बहुत फ़र्क है। मेला है दुनियादारी, इकट्ठे होना। उर्स है दरवेश की याद को, दरवेश के दर्स को पकड़ के उस पर अमल करते हुए हमने इसकी बारगाह में आके मांगना अल्लाह से है। अल्लाह ही देता है, सदका अपने प्यारे महबूब का और सदका औलिया इकराम का देता है। ये हमारे लिए एक मिसाल है। रश जो है वो उर्स पर वैसे भी पहले भी उतना होता था, अब भी उतना है। नहीं, आप नहीं समझते कि जो मेला है उससे उर्स बेहतर है कि जिसमें दीन की बात बताई जाती है, दीन को समझाया जाता है, बताया जाता है। जो आप सरकार हैं उनके बताए जाते हैं इक़दामात के, उन्होंने हमारे किस तरह उर्स की जो तकरीबात होती हैं उसमें पहले दिन हमने मियाँ मीर साहब के फ़िज़ो बरक़ात, इनके जितने भी यहाँ पर मौजज़ात हैं, करामात हैं, वो बयान करते हैं। नात ख़ानी होती है, ये दर्स दिया जाता है आने वाले उर्स में शामिल हजरात ही। उर्स वाले वो हजरात होते हैं जिनका दिली लगाव और अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो आप ये बताइएगा कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जिस तरह सिख हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनके आने जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है? नहीं जी, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ख़वातीन का, अगर मुस्लिम ख़वातीन अंदर नहीं जा सकती तो किसी मज़हब की भी दूसरी खातून अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, मज़ार के जो दरबार शरीफ के अंदर ख़वातीन को जाने की इजाज़त बंद है, वो मुसलमानों के लिए भी बंद है और हर मज़हब के लिए बंद है। बाकी हर मज़हब वाला आता है मेरे पास, रमज़ान शरीफ में इफ्तारी में ईसाई भी बैठे होते हैं, हम उनको भी लेते हैं, हालांकि रोज़ा नहीं होता उनका। यानी कि जो आप सरकार का तरीक़ेकार था कि हसब नसब के बगैर जो भी आए उसको खाना खिलाया जाए, उसकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम किया जाए। मियाँ मीर साहब के जो लंगर था ना, लंगर दारा शकूर और औरंगज़ेब दोनों आए और कहा कि ये सरकार हम में से बादशाह कौन बनेगा, तो आपने दोनों के आगे लंगर रखवा दिया, दाल और रोटी। औरंगज़ेब खा गया, दारा शकूर ने नहीं खाया। दारा शकूर तो आपके मुरीदैन में से, मुरीदैन में था, तो दोनों हाजिर होके बादशाह, अभी बाप बादशाह था कि हमारे इनमें कौन बनेगा,
تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے دال روٹی جو دی تھی اس میں ہی بادشاہ یعنی کہ دونوں مریدین میں سے ایک کا لیول اوپر تھا، ایک کا نیچے، جو کھا گیا وہ پا گیا. لیکن آپ نے فوراً فرما دیا تھا کہ دار شکوت اس کو میں نے تمہیں میں نے دین دے دیا اور اس کو میں نے دنیا دے دی. وہ بادشاہ کی طرف چلا گیا، تم دین کی طرف چلے جاؤ. تو دارا شکو نے اس کے بعد دین کا کام دین کیا. کا بہت کام کیا. یہ سکینۃ الاولیاء اسی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس نے دین کی طرف رغبت اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس ٹائم رش کم ہے، یہ کوئی مخصوص دنوں میں رش زیادہ ہوتا ہے یا جمعرات کو یا عرس مبارک کو؟ نہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن بڑا رش ہوتا ہے. یہ موسمی تبدیلی کا تھوڑا اثر ہے، لیکن جمعرات کو یہ سین فل ہوتا ہے. جمعرات اور جمعہ یہاں تک نمازی ہوتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں. کم از کم 2-4 جو ہزار کہا کا جاتا ہے مجموعہ کہ جو بادشاہ تھے، مغلیہ بادشاہ، ان کا اولیاء اللہ کے ساتھ لگاؤ تھا، ان کو عشق تھا، اس کی وجہ سے یہ مسجد تعمیر کرائے گی، یہ دربار تعمیر کروایا گیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل. ان کو فیض ملا نا. شاہ جہاں اپنے بیٹے دارشکو کو لا علاج سمجھ کے لایا تھا، تو ان کے پانی کردہ دم کردہ پانی سے شفا ملی اسے. اور وہ اچھا یہاں پہ کہا جاتا ہے کوئی ایک درخت بھی ہے بہت پرانا جو میاں میر سرکار کے دور کا ہے. نہیں جی، یہ میاں میر صاحب کا مزار جب بنا ہے 399 سال پیچھے، اس وقت یہ کوئی درخت نہیں تھا. یہاں پر آپ کا روضہ مبارک ہے. یہ درخت بعد میں لگتے رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی درخت ہیں یہ 100 سال سے زیادہ نہیں پرانے. کوئی 100 سال والا ہوگا. دربار شریف کو تقریباً 400 سال تقریباً. 399 عرس ہو گیا، اب 400 سال چل رہا ہے. اچھا آپ کی حکومت وقت سے آپ سیٹسفائی ہیں یا کچھ مزید آپ ممبر بھی ہیں 40 سال سے 30 سال سے ادھر دیکھ رہے ہیں معاملات کو، پہلے کیسے چل رہے تھے اب کیسے چل رہے ہیں؟ حکومت وقت سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب سے آپ کی کوئی ڈیمانڈز یا کوئی سجیشن کہ میں مزید اس میں اس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب 15 دن پہلے یہاں پر آئے تھے حاضری دینے. وہ اکثر اوقات آتے رہتے ہیں. تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کا فقدان ہے، وہ ہے کہ یہ بہت بڑا سین ہے. اور اس سین میں ہم نے کمیٹی نے ٹھنڈا پتھر لگوایا تھا راستے. صرف پورے سین میں برننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں گیٹ سے چل کے مسجد آنا اور آستانے پہ آنا. اس کے لیے جو بھی محکمہ یا وزیر اعلیٰ صاحب سمجھیں کہ اس کی اصل حالت بحال کی جائے. اصل حالت اس میں چھوٹی اینٹ، پٹھے والی اینٹ کا فرش تھا جو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، وہ لگ جائے. اس پتھر سے وہ 100 درجے ٹھنڈا ہے. یعنی کہ آپ کا جو جب گرمی ہوتی ہے تو لوگوں کو آنے میں دشواری ہوتی ہے. یہ اتنا جلن ہوتی ہے کہ ٹاٹ کے اوپر سے بھی لوگ نہیں چل کے آ سکتے. اتنی یعنی کہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سین ہے. اس سین یہ جو ہمارا یہ پتھر ہے بوٹی سینہ ہے، اس پر جنازے پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کے پاؤں نیچے نہیں آتے. وہ کہتا ہے اٹھا لوں. یعنی کہ یا تو اس کا پتھر چینج ہو جائے یا آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چھت بھی اگر ہو جائے تو اس کا اصل، کیونکہ چھت ڈلی تو حسن خراب ہو جائے گا. اس کا اصل جو کہتے ہیں کہ اوپن ایئر ایسے ہی رہنا چاہیے. بلکہ اس کی اصل جو فرش تھا مغلوں والا وہ بحال ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال لگ گیا ہے یہاں پر، ایک چھوٹا سا پیس ہے لگایا بھی گیا ہے. جی بالکل، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ نجم الثاقب صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا نئی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں وال سٹی کی طرف سے، مسلم اوقاف کی طرف سے. جس طرح کہ ابھی حاجی صاحب نے بتایا کہ آج سے پہلے کسی گورنمنٹ نے بھی یہ اتنا کام، اتنا اقدام جو اس ٹائم انتظامیہ وال سٹی اور مسلم اوقاف مل کر کر رہے ہیں، اتنا کام کسی نے نہیں کیا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو اہم اقدام اور اچھی چیز یہ ہے کہ جو ثقافت جو تھی جس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کو منو مٹی تنے جس کو کہہ سکتے ہیں پتھر لگا کر یا اوپر دوسری آرٹیفیشل چیزیں لگا کر دبا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم نجم الثاقب صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں آپ کیا کیا اقدام کر رہے ہیں اور ان سے اس چیز کو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. اور نجم صاحب آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح پہلے جو چیزیں اوپر یہ ٹائل ہیں، ماربل لگایا گیا، جو دوسری آرٹیفیشل چیزیں لگائی گئیں، یہ آپ کو خیال کس طرح آیا کہ ثقافت جو زمین بوس ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جب آپ کام کرنے آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں کہ چیزیں ہیں کیا.
آپ اس کے آرکیٹیکچر کو سمجھتے ہیں, آپ اس کی ایلیمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. ڈاکومنٹیشن ہم نے جب کی تو ہمیں معلوم پڑا کہ جو مغل کا سٹائل تھا کام کرنے کا وہ نہیں ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں انہوں نے بڑا سمیٹریکلی جیومیٹریکلی وہ کام کرتے تھے, اور وہ یہ اس قسم کے پتھر استعمال نہیں کیا کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے اس کو جب چیک کیا کہ جب اس کے ریشو پرپورشنز کو ہم نے دیکھی, جہاں پہ اس وقت فرش پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ فرش اونچا کر کے اس کے برابر کر دیا گیا تھا. تو ہم نے اس کی جب یہ جو فرش ہے یہ اس کے برابر کر دیا گیا, اس کے برابر کیا ہوا تھا, یعنی کہ ٹوٹلی چینج تھا. تو ہم نے اس کو پھر جب اس کی ڈگنگ کی تو اس کا نیچے اوریجنل فلور ہمیں ملا, اور اس کا پیٹرن بھی مل گیا, اس کے کچھ شواد ہمیں وہاں پہ بھی ملے. تو ان کو ہم لوگوں نے اس کو ریسٹور کیا. یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں زمین میں دبے ہوئے داسے جو بنے ہوئے ہیں, جو یہ کارونگ کا کام ہوتا ہے, یہ بھی اوریجنل بیچ میں سے واپس. جی یہ شہری کیمرہ مین اگر یہ دکھائے تو یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو کہ آج سے 400 سال قبل, جب یہ مزار 399 سال گزر چکے ہیں تب کے یہ بنائے گئے ہیں. اور اس کو یا تو جو ان سے پہلے کے افسران تھے یا ان کی نااہلی کہہ سکتے ہیں, یا پھر ان کی عدم توجہ کا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی. جو یہ ثقافت ہے, یہ جو آپ کو چیزیں نیچرل نظر آ رہی ہیں, یہ تقریباً 400 سال یعنی کہ 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اب دوبارہ اس کو ریکنسن کیا جا رہا ہے. جی بالکل, جو ثقافت ہے 400 سال کی ثقافت, یہ جو پگ پہنائی جا رہی ہے یہ بھی ایک ثقافت ہے. اور اس کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حاجی صاحب کا, نجم الثاقب صاحب کا, کہ اس ثقافت کو دوبارہ اجاگر کیا انہوں نے. جی سر. جی ہاں بالکل. اب یہ جو چیزیں ہم ایک اسٹڈی کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو فلور لیول, اس کا ڈیزائن, یہ ساری چیزیں نکلی. جب یہ کارنر میں آپ دیکھیں تو اس کے اوپر سیمنٹ کر دیا گیا تھا, جبکہ مغلز کبھی بھی سیمنٹ نہیں استعمال کرتے تھے. اب ہم اس کو بھی اتارے ہیں. جب الٹیمیٹلی ہم اینڈ میں مسجد کے اوپر آئیں گے, یہی حال باقی حجروں میں بھی تھا. ہم نے سارا سیمنٹ اتار لیا. اور اس کی سر یہ بتائیے گا کہ آپ اتنی محنت سے تگ و دو سے ایفرٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح تو نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ کمیٹی کے ممبران, یہاں کے جتنے لوگ وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل ہیں, اور ہم اس کی باقاعدہ ہر 15 دن 10 دن کے بعد ایک میٹنگ رکھتے ہیں. یہاں پر شام کو بیٹھتے ہیں, ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, تاکہ ان کے ساتھ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے. کیونکہ آپ ہوتا یہ ہے کہ جب تک اونرشپ نہیں آئے گی کوئی چیز ویسے بن نہیں سکتی. تو ہم اس کی اونرشپ ان کو دیتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان سے چیزیں سمجھتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم ایسے کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہم یہ کرتے جا رہے ہیں. اب جیسے یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں تمام وائٹ میں جو نظر آ رہی ہیں, یہ سارا پنک کلر میں پینٹ ہوئی تھی, تو جو کہ کبھی بھی اس کے مغل ایرا کے ساتھ نہیں تھا. تو ہم لوگ جب نکالا تو اس کی اینٹیں اوریجنل نکل آئی, اس کے اوپر سیمنٹ ہوا تھا, کہیں پہ کنکریٹ ہوئی تھی, اس کو صاف کیا, پھر ہم اس میں کنکر کیا, اس کے بعد ہم لوگ پیسٹنگ کیا. یعنی کہ جو پہلے معاملات کیے جاتے تھے وہ فارمیلٹی پوری کر دی جا, آزری بس اس کو لک آفٹر کی گئی. ہم نے پھر اس کے اوریجنل جو مٹیریل ہوتا, کسوری مٹی چونے کی مکسنگ کے ساتھ اس کو پیسٹنگ کی جا سکتی تھی, اس کے پکائی کرا کے اس کے اوپر پھر یہ لائم پیسٹ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کیلسینیٹڈ لائم ہوتا ہے, اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. اس کو کرنے کے بعد اس کو پھر آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ پکا ہو جیسا ہوتا ہے. اس کے اوپر جب پینٹ کرتے ہیں تو یہ اندر جذب ہو جاتا ہے سارا, تاکہ یہ سافٹ ہوتا ہے اور یہ پرماننٹ کلر ہوتا ہے. یہی وہ اسٹائل ہے جو مغلز نے ہمیشہ یوز کیا تھا, اسی کو ہم اسی کو لے کے جا رہے ہیں, اسی کو ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. یعنی جو مغلیہ ثقافت تھی جو آج سے پہلے کام کیا گیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس رانگ تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے بالکل, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارا سیمنٹ کیا گیا تھا, وہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں بھی سیمنٹڈ موجود ہیں. یہ جو پیچھے جو ایریا تھا اس میں جو مغل ایرا کا تھوڑا سا پیچھے چیمبر تھا, لیکن باقی کے ساری اس کے اوپر سکھ ٹائم پیریڈ کے اوپر اس میں ایڈیشنز تھی, یہ ساری آرچز وغیرہ, اس کے اوپر ایلومینیم کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں. تو سیمنٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا؟ نہیں, کوئی نہیں تھا. اور ایلومینیم کا کون سا کنسیپٹ تھا, تو لہذا وہ ایلومینیم کی کھڑکیاں بھی لگائی ہوئی تھی, اور اس کے اندر بھی بڑا اونچا تھڑا ایک بنایا ہوا تھا. تو جب ہم نے اس کی صفائی وغیرہ کی ہے تو اس کا اوریجنل فلور بھی بیچ میں سے نکل آیا. آپ کو اس چیز پہ تنقید کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا کہ آپ ایک چیز جو بنی ہوئی ہے, چاہے وہ اس کے برعکس اگینسٹ بنی ہوئی ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پہلے غلط ہوا تھا, اب ٹھیک ہو رہا ہے, تو لہٰذا وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے, کم سے کم کوئی تو اس کو ٹھیک کر رہا ہے. سو وی آر گیٹنگ اپریسیشن فرام دا ڈفرنٹ اینگلز آف دا پیپل. اور لوگ شام کو آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار اب ماشاء اللہ کتنا اچھا نکل. جیسے آپ یہ دیکھیں اوریجنل فریسکوز بیچ میں نکلتی آ رہی ہیں, ہم نے اس کو پیسٹ اپ کرنا شروع کر دیا. یہ جو فلور تھا یہاں پہ اوپر بنا ہوا تھا سارا. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کے ورثے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سخت زیادتی نہیں کی گئی آپ لوگوں سے پہلے والے جو انتظامیہ؟ بات یہ ہے کہ میں اس میں
تنقید اس طرح سے نہیں کرتا کہ چلے ایک جو چیز ہو گئی اب ہمیں سونپا گیا کام ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں. آپ اس آرچ ورک کو دیکھیں کہ یہ جو سامنے والے آرچ ورک ہے یہ آرچ ورک اور ہے, یہ آرچ ورک اور ہے, یہ مغل ایرا ہے, یہ آگے سکھ ایرا ہے, اور اس میں آپ جوائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, باقاعدہ جوائنٹس بھی فرق ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ الگ تھا کام, یہ بعد میں سکھ ایرا میں ایڈ ہوا, تو ہم ان تمام چیزوں کو اس کے ساتھ سے سکتے ہیں. یہ جو پچھلا فلور ہے جب اس کا بیسکلی یہاں تک زمین میں بھرا ہوا تھا یہ سارا, جی ہم نے اس کو نکالا تو نیچے سے دیکھیں اس کی اوریجنل شیپ گلدستہ وغیرہ واپس آیا. یہ فلور ہمارا اوریجنل تھا. اب اس میں ہم اس کے ساتھ کا پتھر اور لگا رہے ہیں. اس میں ہم لکڑی کی وہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے 410 سے وہ جو کارونگ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ کام دلوایا, وہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ 10 دنوں 15 دنوں میں اس کے چگاٹھیں اس حساب سے لگنی شروع ہو جائیں گی, اور پرانے لکڑی کے دروازے اور شیشے کے دروازے اس میں لگا ہوگا, تاکہ دیکھیں ہماری یہ ایک ہسٹری ہے. میں ایک چیز بات کرتا ہوں, دیر آر ٹو تھنگس, ون از اے ٹینجیبل ہیریٹیج, ون از انٹینجیبل ہیریٹیج. ٹینجیبل جو ہے وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو کہ آرکیٹیکچر میں نظر آتا ہے, ہمیں اس کو پرزرو کرنا ہے. انٹینجیبل کیا ہے کہ وہ آپ کی جو ثقافت, جو قوالی محفل سماع وغیرہ جو چلتا ہوتا ہے, ہمارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پیار محبت کی بات ہوتی ہے, دیٹ از انٹینجیبل. ہمیں اس کو بھی پروموٹ کرنا ہے. لوگوں کے احساسات جڑے ہیں اس کے ساتھ. بالکل. اب ہم جب اس کو بنا دیں گے, اس کی باقاعدہ یہاں پہ آ جائیں گے, اس میں یہ دیکھیں زمین کے اندر لائٹیں لگا رہے ہیں ہم لوگ, تاکہ یہ اندر سے لٹ اپ جب ہو تو اس کی ایک شان نکل آئے. ایگزیکٹلی. اس کے اندر لائٹ پلگز دے دیں گے, اس میں ہم انٹرنیٹ کا سسٹم دے دیں گے, تاکہ لوگوں نے یہاں پہ آ کے جس نے ریسرچ کرنی ہو حضرت میاں میر کے اوپر, کتابیں ان کے لٹریچر یا موجود ہو, دے کین سٹ ہے. کہ جس طرح جو بزرگان دین تھے, کھلی کتاب تھے, آپ بھی اسی طرح کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو لوگ آسانی سے آگے پڑھ سکیں, تمام سہولیات یہاں پہ میسر ہوں, اور وہ تمام چیزیں ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ ہو, وضو خانے بہتر کر رہے ہیں, پیچھے واش رومز ہم نئے بنانے لگے ہیں جو بہتر ہوں, صاف ستھرے ہوں, بھلے اس کے ساتھ کچھ ٹکٹ لگا دیں جیسے آپ کو موٹر وے پہ جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ کے کام سے ہم نے لوگوں سے بھی آنے سے پہلے, پروگرام سے پہلے بات کی, لوگ بھی کافی سیٹسفائی, انتظامیہ جو ادھر کے ممبران ہیں دربار شریف کے, مسجد کے, وہ خوش نظر آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ 2-4 لوگوں کی ٹرانسفر یا آگے پیچھے ہوں تو یہ کام یہیں کا یہیں, جس طرح عموماً سرکاری اداروں میں اسی طرح ہوتا ہے. میرا نہیں خیال. دیکھیں آپ نے جو بنیاد رکھ دی ہے نا, بعض اوقات ہوتی ہے اگر کچی بنیاد ہو عمارتیں گر جاتی ہیں, اگر بنیاد پکی رکھ دینا پھر آپ کو مجبوراً اس لائن پہ چلنا ہی پڑتا ہے. تو یہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے تو اس چیز کو کر لیا جائے گا. تمام انتظامیہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے, ان کے لیے کر رہے ہیں. جیسے بینگ این آرکیٹیکٹ, اگر میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور میں اپنے دماغ سے اپنے گھر کا اپنے حساب اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے گھر ڈیزائن کرتا ہوں, تو وہ جو گھر ہے جو میرے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے, آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا. میرے لیے وہ چیز اچھی ہے یار جو آپ کے لیے اچھی ہوگی, بیکاز یو آر دی اینڈ یوزر. یہ لوگ کمیونٹی جو سی ہیں دے آر دی اینڈ یوزر. انہوں نے یہاں پہ روزانہ آنا ہے, روزانہ بیٹھنا ہے, تو ان لوگوں کا یہاں پہ ہونا, ان کی اپروچ ہونا بہت ضروری ہے, ان کی اونرشپ ہونی بہت ضروری ہے. تو اس کے حساب سے ہم کو مشاورت کے حساب سے ہم لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ادھر لائبریری بنائی جا رہی ہے, اس میں کون کون سی بکس رکھی جائیں گی, کیا کیا ادھر پڑھنے کو لوگوں کو ملے گا؟ دیکھیں اس میں آل لٹریچر وچ از اویلیبل, اور جو کہ حضرت میاں امیر صاحب سے ریلیٹڈ ہوگا, صرف وہی جی وہ ہوگا, یا ان سے منسلک جو چیزیں ہوں گی. اس میں بہت سارے لوگ آلریڈی اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر کر چکے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ یہاں پہ, اس میں ہم الیکٹرانک ڈاٹا بھی یہاں پہ شفٹ کریں گے. تو کوشش یہ کہ ایک اچھے طریقے سے اس کو ایک لائبریری جو کہ جدید طریقے سے ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. ہم اس کا انفراسٹرکچر پورا کر دیں گے. اس کے بعد اوقاف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وی ول ہیلپ دم, تو اس کو ہم ہیلپ کریں گے کہ اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں. اور بہت سے جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو اس چیزوں میں موجود ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور سر اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب انتظامیہ یا موجودہ گورنمنٹ کوئی ایک اسٹرکچر یا کوئی ایک چیز بنا دیتی ہے, اس کے بعد اس کی لک آفٹر نہیں کی جاتی. اس کو اگر آپ بہت زیادہ ایکسپینس بھی کیا جائے, اس کو اچھا بنایا بھی جائے, اچھے طریقے سے اگر چلایا نہ جائے تو وہ چیز تو ریورٹ نہیں ہو جائے گی. نہیں, وہ اس صورت ہوتی ہے اگر بنانے والے اور اس اینڈ یوز کرنے والے بندوں کے بیچ میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, وہ ہے لوکل کمیونٹی. جب تک وہ لوکل کمیونٹی بیچ میں نہیں ہوگی تو اس چیز کی دیکھ بھال بھی نہیں ہوگی, چیز ختم ہو جائے گی. پہلے آپ نے اس گیپ کو ختم کیا ہے. بالکل, وہ گیپ کا پہلے سے ختم تھا لیکن ان کو فال کر دیا. یہ جو ہمارے پاس حاجی امداد صاحب اور ان کی ٹیم کے ممبران ہیں, یہ سارے لوگ موجود ہیں, یہ دے آر پارٹ آف دس ہول تھنگ. ہم اس کو ایک ایک چیز جو سی ہم لوگ کر رہے ہیں, مثلا ابھی جب عرس تھا
تو لائٹیں شائٹیں یہ ایکٹیولی سب سے آگے تھے جی، یہاں ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے، اینڈ وی آر ورکنگ ود دیٹ. یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو اینڈ یوزر، آپ کو جنہوں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے عین حساب سے چیز بن جائے. دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے تنقید کرنی ہے آپ نے پہلے ہی ان کو اپنے ساتھ ملا. تنقید وہ بیجا نہیں کرتے، وہ تنقید اس وقت کرتے جب ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہم چیز بنا کے جائیں گے بعد میں. فار ایگزامپل وہ تنقید تب کریں گے کہ میں نے کوٹ ڈیزائن کر دیا، کوٹ ہی ٹائٹ آ گیا، فائدہ کیا ہے. اب یہ ہم نے شروع کیا جی، میں اس کو پیچھے محفل سما کے لیے اسٹیج کو پیچھے ان سے مشاورت ان کی تھوڑا پیچھے کریں، میں بنایا، انہوں نے کہا جی تھوڑا سا اور بڑا کریں اور بڑا کریں. اب یہ محفل سما کا سٹیج یہ ہے. یہ سٹیج اب اس کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سائز ہونا چاہیے ہم نے اس سائز پہ کر دیا. دیکھیں اینڈ پھر وہی بات آتی ہے کہ اینڈ یوزر وہ ہیں، کل کو بنا دیتے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ بنانا ہے آپ کے لیے، آپ دیکھی جائے گی بعد میں دیکھی جائے گی، پھر بعد میں کچھ بنا دیتے. کہ آپ بنا دیتے پھر یہ اس پہ اعتراض کرتے. آئی اسٹرانگلی بلیو ان کہ چیز ہم اور یہ مل کے اوقاف جو ہے ہم مل کے وہ چیز بنائیں جو کل کو لانگ لاسٹنگ ہو اور اس کے دیر پا اثرات بھی ہوں، اور یہ محسوس ہو کہ یہ چیز مل کے بنی اور وہ بنی ہے جو بنانا چاہتے تھے، جو ہونی چاہیے تھی. یہ ہمارا سب کا مقصد ہے. مطلب یہ درختوں کے نیچے جو جگہ ہے ہم اس کے بھی ارد گرد بیٹھنے کی ایک جگہ بنائیں گے تاکہ اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ ان درختوں کو بریدنگ سپیس مل سکے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچارے باہر آ رہے ہیں، نہ ان کو واٹرنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے. اس کی بھی ابھی ہم یہ کام کریں، یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہمارے اس کی لک بھی بن جائے گی اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بن جائے اس گی. میں ہم گریول ٹاپنگ دے دیں گے، کیونکہ جب یہ پہلے اس کے تھڑے تھے اور اس کی وجوہات کی وجہ سے یہاں پہ ٹینگی والوں نے کہا کہ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کا بھی میں نے ان کو سلوشن بنا دیا ہے. اس کا سلوشن ہم لوگوں نے یہ دیا ہے کہ جی یہاں پہ اب ہم کرنے کے بعد اس کو ٹاپ کے اوپر ہم گریول ڈالیں گے، موٹے بجر کے اوپر باریک گریول، تاکہ پانی جو ہے نا اس کے نیچے ابزارب ہو جائے گا اور وہ اوپر کھڑا نہیں ہوگا. جب پانی اوپر کھڑا نہیں ہوگا تو ڈینگی والے ان کو تنگ نہیں کریں گا اور ان درختوں کو پانی ایک جو ریکوائرڈ ہے وہ پورا ملتا رہے گا. سو دیٹ از دا مین تھنگ. تو یہ ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دی پریکٹیکل سلوشن فار ایوری تھنگ. اچھا سر یہ بتائیے گا جو لائبریری بنے گی اس میں بکس رکھی جائیں گی، جس طرح آپ نے انٹرنیٹ کا کہا، اور بھی سہولیات عوام کے لیے رکھی جائیں گی. اب عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے، سوری ٹو سے، کہ لوگ لائبریری میں سے بکس بھی لے جاتے ہیں نکال کے. عوام کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میں تھوڑا سا بات کروں لائبریری کے حوالے سے. ایسا ہے کہ یہ لائبریری پہلے دارالرسان جو ہے نا یہاں پہ تنظیم ایک، وہ اس کو واچ کر رہے ہیں. اوقاف ڈپارٹمنٹ نے ان کے ہینڈ اوور دی ہے، باقاعدہ یہاں ٹائمنگ ہے اس کے، یہاں کھلتی ہے، صفائی کا انتظام ہوتا ہے، لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کتابیں. لائبریری کے لیے بھی ٹائمنگ ہوگی؟ ٹائمنگ ہے اس کے لیے، باقاعدہ ایک لائبریرین ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے لیے طرف سے بھی، اور ایک والنٹیئر بھی، ایک مذہبی امور کمیٹی کی طرف سے بھی ہے. 2 آدمی ہیں اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اگر کوئی کتاب گھر لے کے جانا چاہے تو اس کو کتاب دیتے ہیں، اس کا ID کارڈ نمبر وغیرہ کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں، ریفرنس نمبر لیتے ہیں اور اس کو بک دیتے ہیں. یہ نہیں خالی کہ میاں میر اسکولز کی لائبریری میں ہوتا ہے، یہ نہیں خالی کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں، یہاں تدریس کی کتابیں ہیں، فقہ کی، حدیث کی، ترجمہ، تفسیر، تمام قسم کی کتابیں. یہاں 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے جو یہ بزرگان دین کا کام کرتے رہے وہی یہ لائبریری آگے کرے گی انشاءاللہ ایسے ہی ہے، اور یہ کنٹینیو چل رہی ہے. ابھی تو اس کی ریلیویشن ہو رہی ہے نا، لیکن جو لائبریری کا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، آج سے نہیں، سال سے چل رہا ہے. جب سے یہ درگاہ ہے یہ لائبریری کا سسٹم ساتھ ہی چل رہا ہے. بکس کی کوئی چارجز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی چارج نہیں، فری آف کاسٹ ہے. جو بھی پڑھنا چاہے، جو آنے والے کو چائے پلائی جاتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے اور لنگر بھی پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ سرکار کا طریقہ کار تھا، حسب نسب کو دیکھے بغیر ان کی اکرام کیا جاتا ہے، کھانا چائے پلائی جاتی تھی، اسی طرح انسانیت سب سے پہلے. کوئی بھی آدمی یہاں پہ سکھ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے گرو کی سانج نبھانے آتے ہیں. ہمارے گرو یہاں آتے تھے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے ہمارے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی تھی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی تھی، کہ جو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سی ہستی ہے جنہوں ہمارے گرو نے انہیں بلوا کے اور میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھوائی. میرے مذہب میں نے ایک رواداری کی اعلیٰ مسائل کا دیکھیں نا، ان کے مذہب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا، پاکیزہ بزرگ نہیں تھا جنہوں نے آپ سے بنیاد رکھوائی گئی. اس وجہ سے لوگ انگلینڈ سے، کینیڈا سے ہزاروں لوگ اسی یہ جو ان کا چل رہا تھا گرو کا ان کا برسی چل رہی تھی، اس سلسلے میں ہزاروں لوگ آئے ہیں. میں انہیں اٹینڈ کرتا رہا ہوں.
और उसके ब्रीफ भी लिए करते रहें। कुछ लोगों को इजाज़त वगैरह लेनी पड़ती है या जो मर्जी आ सकता नहीं 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 नहीं, इजाज़त जो गैर मुल्क से आते हैं, पासपोर्ट वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पे आने की किसी को कतन इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। यहाँ हाजी साहब थे, हाजी इमदाद साहब थे और दीगर मेम्बरान कमेटी थे, हमें जितने भी सिख ज़ायरीन आए हमें लंगर पेश किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, तबरक से तवाज़ा की है और वो खुश होके गए। आप देखें ना, सफाई का इंतज़ाम वॉलंटियर है सारा, ये इंतज़ामिया कमेटी करती है साथ उनके औकाफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ये कंटिन्यू चल रहा है। है। मुस्लिम औकाफ और जो वॉल सिटी है, इसके काम से आप सेटिस्फाई हैं? काम से सेटिस्फाई हैं। और एक काम है थोड़ा सा, जो पहले वो जो बर्निंग पॉइंट लगा हुआ है जब मस्जिद के आगे, इतना हीट पॉइंट है, पत्थर, वहाँ जनाजा नहीं पढ़ सकते हम। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक वहाँ जनाजा नहीं पढ़ सकते, जोहर असर में, मगरब तक, यहाँ तक कि इशा तक भी ठंडा नहीं होता। जी, मुतलका अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारे मेम्बरान अफसरान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिधर इतने ज़ायरीन आने वाले हैं वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुतलका अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो इनकी डिमांड है, ये इनकी डिमांड ये नहीं है कि हमारे घर की कोई गली बना दी जाए, कि हमारी कोई सड़क बना दी जाए। इनकी डिमांड्स ये है, जो ज़ायरीन इधर आते हैं, इस अल्लाह वाले के घर में आते हैं, उनको जो तंगी है, जो कि एक इनका बुनियादी हक है, आप मौजूदा गवर्नमेंट है, ये आपका हक है कि इनके ये आपको टैक्स अदा करते हैं, ये आपको वोट और सपोर्ट करते हैं, इस वजह से करते हैं कि इनके बुनियादी जो मसले मसाइल हैं, सहूलियात हैं, वो इनको फराम की जाए। तो इनकी भी और हमारे चैनल की भी, सबकी आपसे ये इल्तिजा है, जो इनका ये दरीना मसला है, ये आज का नहीं है। जिस तरह के पहले हाजी साहब ने बात की, उन्होंने भी सिर्फ एक मसले को उजागर किया कि जो ज़्यादा इनका मसले मसाइल हैं, कि जो अगर कोई फोतगी हो जाती है, कोई जनाजा पढ़ना पड़ता है, या जून जुलाई के गर्मियों के महीने में जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर दोपहर के टाइम पे कड़कती धूप में यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। ये इनका राइट है, ये इनका बुनियादी हक है, जो आपको देना इनका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज काम करवाने आपके फ़र्ज हैं। जो मुतलका अथॉरिटी है, उनको आप रिमाइंडर करवाएं, वो आपके पास एप्लीकेशन ये भी देते हैं, मुतलका अथॉरिटी को आप ज़िम्मे लगाएं। सिर्फ ज़िम्मे इस तरह का लगाया जाए कि काम होता हुआ नज़र आए, ना कि इस तरह के सिर्फ दरख्वास्त आ रही है, दरख्वास्त जारी है, विज़िट हो रहा है, विज़िट कर रहे हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से लोगों को उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। वो खुद आए थे लास्ट वीक, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पिछले हफ्ते संडे इसी वक्त मज़ार शरीफ के लिए हाज़िरी देने के लिए खुद आए हैं। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी कि यहाँ पे ये हमारा काम होना चाहिए, उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि करेंगे काम। अच्छा, उस पर कोई फर्दन 15 दिन नहीं, अभी डेवलपमेंट कोई नहीं, आपको किसी को बुलाया गया, कुछ बताया? अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्रीफ कर देता हूँ उसमें। वो ये ऑलरेडी इसकी जो PC1 था, उसकी फेज़ में हमने इसकी वो डाल दी है। कुछ जो और काम, कुछ डेवलपमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि पिछला आज बिल्कुल। नाज़रीन, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम नजमुल साकिब साहब से पूछते हैं कि जिस तरह अभी मेम्बरान ने कहा कि जो इनका एक दरीना मसला है, जो कि कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब से भी उन्होंने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो मार्बल है, इसकी जगह अगर टाइलिंग किया जाए, जो कि पहले सकाफत जिस तरह चलती आ रही है। इनको इशू ये है कि जब कोई जनाजा आता है या फिर गर्मियों में जून जुलाई में, जब दोपहर का टाइम 3, 4, 5 बजे का टाइम होता है, तो उसमें यहाँ पर पाँव रखना मुश्किल होता है। उसके लिए आपने वादा भी किया है और ये लोग पूरी उम्मीद भी है कि आप वादा वईद का पूरा करेंगे। तो हम मुतलका जो डायरेक्टर साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि जो वज़ीर आला ने वादा किया था 15 दिन पहले, उस पर कोई डेवलपमेंट कोई शुरू हुई है? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये पहले ऑलरेडी उनकी विजिट से पहले भी ये पाइपलाइन में चल रहा था हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर ये होता है, जब एक PC1 चल रहा हो, उसकी सर्टेन रिवीजन होती है, एक अमाउंट तक वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा काम, जैसे आपने देखा ये थड़े का काम है, एक्स्ट्रा बन रहा है, ये आ रहा काम, इसकी कोई वायरिंग एक्स्ट्रा आ रही है, कोई हम लोग और एक्स्ट्रा काम जो हम चले गए। इस PC1 को हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक ये जो काम हो रहे हैं, ये हम जून तक काम ख़त्म कर लें। जो ही ख़त्म होने से पहले इस फर्श का एक सेपरेट PC1, जो ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, वो हम बना रहे हैं और वो हम सबमिट कर देंगे औकाफ को। वो इंशाल्लाह अगले साल के जो आपका जून से स्टार्ट होता है, उसमें वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और जो ही ये काम ख़त्म होगा, उसकी अप्रूवल आ चुकी है, तो फिर हम इसके फ़र्श के ऊपर काम शुरू कर देंगे, जिसकी ऑलरेडी डिस्कशन हुई हुई है, विच इज़ ऑलरेडी रिक्वायर्ड, विच वी एग्री कि ये हम सब ये बात समझते हैं कि स्पेशली ये जो ब्यूटिशियन
लगा हुआ है आउट ऑफ नो वेयर। एक तो वो फर्श नीचा भी है, बारिश होती है, पानी भी खड़ा होता है वहाँ पे, सफाई करनी इनकी मुश्किल हो जाती है। धूप आए तो गर्म, बारिश आए तो पानी। वो लेकिन देखें वो यही होता है जब आप एडहॉकिज्म में काम करते हैं, कोई लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। सो अब चूंकि हमने सारा काम कर लिया, वी ऑल बिलीव इन कि जब अगर ये भी हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि तमाम एक जो लास्ट पॉइंट है ना, जो आपके आखिरी कांटा जो चुभ रहा है हम सबको, वो ये फ्लोरिंग है। तो वो जब वो रिवाइज PC1 सेकंड रिवाइज PC1 एक आएगा फॉर फ्लोरिंग अप्रूवल होती है तो वो भी काम कर दिया जाएगा। तो ये आप ये देखें वाइट दीवारों के साथ नीचे लाल फर्श लगा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। और वो ओरिजिनल भी था वो, तो हम इंशाल्लाह। पेंट का बता रहे थे पहले कि वो मुगलिया दौर में इस तरह का नहीं होता, येलो था कि पिंक था? नहीं, मुगलिया दौर में वाइट ही होता था, ओरिजिनल पक्का कली में काम करते थे। उसके बाद सिख एरा में इसको येलो स्टोन में आ गया। हमारे यहाँ कुछ अरसे पहले, कोई आप ये कह सकते हैं 15-20 साल पहले, तो इसको पिंक दीवारें कर दी गई थी, ताकि वो इसलिए कर दी गई कि लोग कुछ मार जाते हैं, हाथ मार देते हैं, गंदा ना हो इसलिए कर देते हैं। हमें ये कोशिश ये होती है, कमेटी भी हमारे साथ एग्रीड है कि हम इसको खुद मिल के मेनटेन करें, सफाई करना, नेचुरल लुक में नेचुरल में लुक करें। देखें जी जो ओरिजिनल कलर है वही रहना चाहिए, बेकार में ये इंटरवेंशंस गिविंग द पिंक कलर। अब वो पीछे एक बिल्डिंग है वो नज़र आ रही पिंक कलर की, दरवाज़ा आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, इट स्टैंड्स नो वेयर। मतलब हमें ओरिजिनल जो पुराना, अब यहाँ पे जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है हम पुराना करें। एल्यूमिनियम का मुगल एरा से क्या ताल्लुक था, हम निकाल के लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी ज़रूर हैं, हमें उसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ऑन आने वाले तमाम टूरिस्ट के लिए वो बहुत अच्छा होगा कि यार हाउ वी हैव मेंटेन्ड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल नेचुरल लुक देगा जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें मैं ये फिर वो बात करता हूँ कि आपके पास हमें ये टेंजिबल हेरिटेज है, हमारा बिल्ट हेरिटेज है, वी हैव टू मेंटेन इट, वी हैव टू रिस्टोर इट एंड वी हैव टू प्रेजेंट इट। जो आने वाली कम्युनिटी उसको प्रेजेंट भी करना है, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। जो टूरिस्ट बाहर से भी आते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बाहरी दुनिया में हम जाते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो उन्होंने भी अपने हेरिटेज को बड़ा प्रिजर्व किया हुआ है। हम आपकी वर्किंग से लग रहा है कि आप बड़ा डीपली और इसको बड़ा पर्सनल लेके चेक कर रहे हैं सर। मेरा पैशन है, जो यहाँ प्यार मोहब्बत की बात है, मेरा पैशन इस कामों से है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है अधूरा नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो आपने बताया कि PC1 तैयार हो चुका है, वो अब नेक्स्ट ईयर में जाके वो अप्रूवल के लिए जाएगा। एडिशनल कामों का ऑलरेडी PC1 अगले हफ्ते में अप्रूवल में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि बाथरूम, वज़ू की जगह, ये थड़े, ये सारों का काम कवर हो जाएगा हमारा। उस दौरान हम मार्च में जो नेक्स्ट ईयर की ADP स्कीम है उसके लिए एक नया PC1 बना देंगे फॉर फ्लोर ओनली। उस फ्लोर की अप्रूवल हमें उस ADP स्कीम में रख दिया जाएगा, तो जो ही उसके अप्रूवल रखते हैं अगले साल में ये काम शुरू कर दिया जाए, यानी कि जून के बाद ये काम। एक साल जो है, अगला साल जो गर्मियाँ हैं वो बर्दाश्त इसी तरह निकाल लेकिन कुछ एरिया हम लोगों ने कर दिए हैं, उससे इनका ये फ़ायदा हो जाएगा कि सारा ना भी हो, जिधर से ज़ायरीन ने अकीदतमंदों ने आना है, कम से कम वो लाइन भी हो जाए, बीच में से कुछ हो जाए। उसका हम जैसे कहते हैं ना, कुछ अल्टरनेटिव सोर्स दे दी जाती है ताकि एक सहूलियात दे दी जाए, इसका सारों को अजर ही मिलेगा। सीधी सी बात है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस वन कि जिसके लिए आप अनजाने किसी के लिए कुछ कर दें तो रब आपको कहीं और से आपको सहूलत दे जाता है। तो ये मैं इस चीज़ का बिलीव करता हूँ, तो जो कर जाओ उसकी फिर रब पे छोड़ दो। अच्छा, बहुत सारे मज़ारों पर देखा गया है दरबार शरीफ पर कि इंतज़ामिया की और जो अफसरान है, इंतज़ामिया होता है और जो मुतलका इंतज़ामिया कमेटी होती है, उनकी आपस में बनती नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि जी हम भी यहाँ पे एक अदना से वर्कर हैं और हमसे ज़्यादा मेहनतें ये लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे खिदमत में लगे हुए हैं, तो इसमें अफसरी क्या जी। तो जब आप डाउन टू अर्थ होके सोचते हैं, डाउन टू अर्थ होके समझते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपका रिज़ल्ट भी बेहतर आता है, आपके अंदर नरमी भी होती है और आप अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं अकॉर्डिंगली, और आप फिर बेहतर फैसला भी कर सकते हैं। यानी कि हम अपने नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि जिस तरह के जो कमेटी मेंबरान हैं वो इसको अपनी अकीदत के तहत, अपनी लगन के तहत करते हैं, बिल्कुल आप भी इसी तरह उनके साथ मिलजुल के इसको देखिए, मैनेज जिस कर रहे हैं। काम को भी मैं शुरू करता हूँ, अगर मेरी उसके साथ अकीदत लगन ना हो तो मैं उसको पाए तकमील पे अच्छे तरीके से नहीं पहुँचा सकता, ये मैं समझता हूँ। अगर मेरी उससे अकीदत होगी तो मैं एक अच्छे तरीके से उसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल भी कर सकता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्गली मेरा बिलीफ है। और वैसे ही है, जैसे काम शुरू करा दूँ, अगर मैं जाऊँ ही ना, मैं उसको समझूँ ही ना, तो क्या होगा, मेरी वो चीज़ ठीक बनेगी नहीं। लेकिन अगर मैं हर हफ्ते आ रहा हूँ, हर वक्त तस्वीरें मंगवा रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाजी साहब मेरे साथ राब्ते में रहते हैं हर वक्त,
جب یہ صورتحال ہو تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ چیز اچھی ہی بنتی ہے. اور باقی بزرگوں کی جو ہے نا یہاں پہ دعائیں ہیں ساری, اور ہماری عقیدت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ نکال کے چیزیں کرتا ہی چلا جائے. پاکستان کا پوچھا جاتا ہے تو کہنا کس طرح چلا, اللہ ہی حافظ, اللہ ہی چلا. میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام جب کرنے لگتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کا صلہ بھی کہیں اور سے مل رہا ہوتا ہے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں آپ کو, تو جس طرح کے لوگ آتے ہیں, پولیس سیکورٹی ہے کہ آپ کی کمیٹی کے اپنے لوگ ادھر سیکورٹی کو مینیج کرتے ہیں, یا سیکورٹی کے آپ کو کوئی ایشو ہیں؟ ایشو کوئی نہیں. یہاں پر ایک گارڈ منظور ہے کوئی 20 سال پہلے, دہشت گردی سے پہلے بھی. وہ گارڈ ہے 5-4 سپاہی, ایک انچارج تھانے کی ہوتی ہے. محکمہ اوقاف کی طرف سے سیکورٹی گارڈ ہیں, لیڈیز سیکورٹی گارڈ ہیں. وہ 24 گھنٹے یہ دربار کھلا رہتا ہے اور 24 گھنٹے ہی ڈیوٹی رہتی ہے گیٹوں پر. سرچ کے ساتھ اندر آتا ہے بندہ. فضول یہاں پر فضولیات کے لیے کسی کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اگر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی غیر شعوری کام کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بس دعا فاتحہ کرو اور جاؤ. یہاں پر نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو 4-5 اہلکار ہیں, پولیس اہلکار ہیں, ایک انچارج یا 4 یا 5 ملازم ہیں, اتنے بڑے ایریے کے لیے وہ کافی ہیں؟ اور اس کے کتنے گیٹ ہیں اس کے گیٹ ہیں جی 3, 2 بند ہیں مستقل, ایک کھلا ہے پبلک کے لیے. اور یہاں پر 4-5 ہیں پولیس والے, اور ایک تھانے سے آتا ہے 6, اور 10 دوسرے ہیں 3 شفٹوں میں, لیڈیز اور سیکورٹی گارڈ, جو پہلے پوائنٹ پر بھی سرچ کرتے ہیں, پھر دوسرے پوائنٹ پر واک تھرو گیٹ سے نکل کے سرچ ہو کے اندر آتا ہے بندہ. 2 اسٹیپ سیکورٹی سرچ ہے. لیڈیز بھی ساتھ ہیں 24 گھنٹے, جینٹس بھی ساتھ ہیں. اور اس کے بعد اندر صحن میں یہاں پر دربار شریف پر 3 نگران ہیں اس کے, 8-8 گھنٹے, رات, صبح, دوپہر. تو 3 نگران ہوتے ہیں. امام مسجد ہیں, مؤذن ہیں, خادم ہیں دربار شریف کے, اور والنٹیئر کمیٹی کی طرف سے جو پورے صحن میں صفائی کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ, یہ ہم نے کمیٹی نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بڑے عشق کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بغیر کسی معاوضے کے وہ کام کرتے ہیں, صفائی کرتے رہتے ہیں. اچھا, جو صفائی والے ہیں یہ اوقاف کی طرف سے ہیں کہ یہ اپنے عقیدت کے تحت یہ صفائی وغیرہ؟ یہ امور مذہبیہ کمیٹی نے اپنے سورس سے ان کو یہاں پر عقیدت, ان کی عقیدت ہے. ہر عقیدت والا آتا ہے کہ میں ادھر جھاڑو پھیروں, جھاڑو لے کے آتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں سرکار کے آستانے پر جھاڑو پھیر کے گند اکٹھا کر رہا ہوں. خدا گواہ ہے کہ شاید میرے جسم کا بھی گند اسی طرح نکل جائے. تو درویش کی پہلی درس ہے وہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت. اور درویش کا فیض کیا ہے؟ درویش کا فیض ہے درویش ہو کامل اور مرید اس کے ساتھ منسلک صحیح طریقے سے ہو تو تبدیلی آتی ہے. دودھ ہے, ایک دودھ بڑی نعمت ہے اور پانی بھی ہے. تو ولی کا فیض جو ہے یہ دودھ کی مانند ہے. تو دودھ سے پانی کہتا ہے کہ یار تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے, تیری بڑی قیمت بکتی ہے, تو میں بھی تیری قیمت سے میں بک جاؤں گا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے دودھی ہمارے اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. نہیں, یہ ایک مثال ہے درویش کے فیض کی کہ فیض کیسے ملتا ہے. وہ پانی دودھ میں شامل ہو کے بک گیا, یعنی کہ وہ پانی کی قیمت بھی یا اس کی ویلیو بھی دودھ جتنی ہوگی. اب فیض ملا نا, تو پہلے تو جو مرید تھا وہ تو نکما تھا, کھوٹا سکہ تھا. اب درویش کی نسبت میں آ کے وہ ایک پانی سے دودھ کی نسبت میں چلا گیا. جب کوئی دودھ گھر لے جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر چولہے پہ رکھ دیتا ہے, پھر وہی پانی اس میں سے بخارات بن کے نکل جاتا ہے. لیکن جب دودھ جوش مارتا ہے تو پھر وہی پانی آ کے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو درویش کا فیض جو ہے یہ دودھ اور پانی کی مانند ہے. پانی کی کوئی اس وقت قیمت نہیں ہے لیکن دودھ کی بہت قدر. تو قدر والا نکمے کو ساتھ لے کے اس کی بھی قدر بڑھا دیتا ہے. جو بھی آتا ہے یہاں فیض لینے کے لیے آتا ہے. نام میاں سرکار کسی کو دعوت بھیجتے ہیں, یہاں پر جمعرات کو دیکھیں اندر آنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں. اگر 10 جا رہے ہیں, رات 1 بجے تک زائرین آتے ہی جاتے رہتے ہیں, صبح تک بھی آتے ہیں. رات کو 1 بجے کے بعد ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑے رش کم ہوتا ہے. یہ جتنی دنیا آتی ہے, میرا بھی یقین ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے پیارے ولی کامل کے صدقے
ہر وہ بات ہمارے گناہ گاروں کی قبول کر لیتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے. اچھا، جو ادھر کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے ہیں، اس کے کافی سارے گھر ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکورٹی ایشوز ہیں. جب عرس ہوتا ہے یا جمعرات ہوتی ہے تو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی انتظامیہ کو ان کے لیے کوئی جو ٹریفک ہے یا جو گاڑیاں ہیں جب بیریئر لگائے گئے ہیں، اس کے لیے کوئی خصوصی اقدام نہیں کرنا چاہیے؟ اقدام ہے جی، وقاف کی طرف سے ایک باقاعدہ ٹھیکیدار ہے، سائیکل سٹینڈ ہے، کار کا بھی سٹینڈ ہے. ہر گاڑی گیٹ تک نہیں آ سکتی، ہمارے سیکیورٹی مراحل سے گزرے گی، پیدل آدمی آئیں گے آگے. آبادی والوں کے لیے ایک سرچ پوائنٹ رکھا ہے نارتھ سائڈ پہ، اور ایک ہم نے نارتھ ویسٹ ہے، ویسٹ کی طرف سے ہے، پھر ایک ایسٹ کی طرف سے ہے. تو 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو 24 آور چلتے ہی رہتے ہیں. اس میں کسی آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ 10 ہوں، 1000 آدمی ہو، جس طرح آئے گا. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ لاسٹ میں کہ بس جو ابھی واش رومز کا کام باقی ہے، جو محفل سماج ادھر ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا کام باقی، یہ سارے کام کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ ہمیں یہ ہمارا PC1 کی جو روین ہو رہی ہے وہ مکمل ہوتے ساری ہم 4-1 ماہ میں ختم کریں گے. بڑی امید ہے کہ ہم مئی میں یہ ہمارا جو ہے نا رمضان کے اینڈ تک اور عید کے بعد جو ہے نا ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. وی آر آلریڈی اس وقت جتنی اپروول تھی اسے کہیں زیادہ کا کام کر دیا گیا تاکہ ہم کوشش ہے کہ عید سے پہلے موسٹلی کام ہمارا ختم ہو جائے اور یہاں پہ جو فیسلٹیز کی جو چیزیں دینے والی وہ ہم کر لیں. زائرین کو اور عقیدت مندوں کو یہ خوشخبری ہے کہ جو آنے والا سال ہے وہ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے. بہت آسانیاں ہوگی جی، بہت اچھا کام آگے آلریڈی ہو گیا ہوا ہے. تقریباً ہم لوگوں نے 8-9 مہینے سے ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر. ایک آپ کے سامنے اتنا ریمارکیبل کام کر دیا گیا ہے. باقی اب تو فائن ٹیوننگ جسے کہتے ہیں چھوٹا رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ 4-1 مہینے میں 4 سے 5 مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ کی مدد سے میری. اچھا سر، یہ بتائیے گا جو لوگ نذرانے ڈالتے ہیں اس کو کور کرنے کا، کیچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ محکمہ اوقاف کرتا ہے، وال سٹی کرتا ہے، یا ان کے جو انتظامیہ کمیٹی ہے وہ کرتے ہیں؟ یہ ٹوٹلی ود اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ہم ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ورکس فار کنزرویشن کے لیے ہیں. اور جو میرے علم میں ہے، جب یہ نذرانہ وغیرہ جب کھولا جاتا ہے اس وقت اوقاف کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، بینک کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ آدمی نہیں کھولتا، پوری کمیٹی ہوتی ہے وہ کھولتے ہیں. اور وہ ایک پروسیس ہے اور اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ان کے اوقاف کے اکاؤنٹس میں جاتی ہے اور پھر وہی پیسے پھر اس کی درگاہوں کے اس کے مینٹیننس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے گا جو یہ نذرانے یہاں پر لوگ ڈال کر جاتے ہیں، اس کو کون سی کمیٹی آپ کی اوقاف کی، اس کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ خالی میاں جو یہاں پر نذرانے ڈالے جاتے ہیں وہ صرف اسی مزار دربار پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ اوقاف اپنی مرضی سے دوسرے مزارات پر بھی اس فنڈ کا استعمال کر سکتی ہے؟ آستانے پر جتنے بھی کیش بکس ہیں ان کی ہفتہ وار اوپننگ ہوتی ہے ہر پیر کو، جس میں ایک نمائندہ صبح ضلعی خطیب کا ہوتا ہے، ایک مینیجر اور ایک بینک نیشنل بینک کا. یعنی 3 تالے لگے ہوئے ہیں، 3 اپنی چابیاں لے کے آتے ہیں نمائندے. کوئی ایک بندہ بھی اگر کم ہو تو یہ تال باکس نہیں کھل سکتے. 3 تالے ہیں، 3 ممبرس کو لازمی موجود ہونا، ان کی موجودگی میں یہ تالے کھلتے ہیں. کیش نکالنے کے بعد پھر سیل کیے جاتے ہیں. اس کیش اوپننگ ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس پر اندراج ہوتا ہے اور بینک نمائندے کے حوالے کر کے چھوٹا باکس ہو بڑا باکس ہو سب پہ 3 تالے، سب پہ 3 تالے ہیں. 3 اتھارٹی ہیں محکمے کی طرف سے، ضلعی خطیب، مینیجر اوقاف اور نمائندہ نیشنل بینک. جب وہ آتے ہیں تو اپنی چابیاں اپنے تالے کھولتے ہیں. کھولنے کے بعد اس سے کیش نکال کے اپنی نگرانی میں امور مذہبیہ کمیٹی کا بھی ممبر ہوتا ہے جو بھی حاضر ہو. یہ کیش گننے کے بعد ایک ان کا رجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر ایک فارم کہ کتنے 100 کے نوٹ، کتنے 500، کتنے 1000، اس ساری تعداد لکھ کے جنرل اکاؤنٹ ٹوٹل ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ان کا ایک چلان فارم ہوتا ہے جو بینک میں جمع کرانے کی رسید ہوتی ہے. نیشنل بینک میں وہ نمائندہ کیش لے کے ان کو ایک رسید جاری کرتا ہے جو اپنے ریکارڈ میں لگاتے ہیں. یہ سیکٹری اوقاف کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. پورے پنجاب سے کیش بکس کے رقم جو ہے وہ سیکٹری کا، وہاں سے ان کو تنخواہیں، بجلی کے بل، اخراجات، مینٹیننس، یہ وہاں سے جاری ہوتے ہیں.
جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ اس کے معاملات جو ادھر پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، لوگ نذرانے دیتے ہیں، اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جو کام یہاں پر دربار میاں میر پر کیے جا رہے ہیں وہ نجم الساقی صاحب نے آپ کو بتایا کہ کون سا کام جاری ہے، کب تک ان کی تکمیل اندازے کے مطابق جو ہے آنے والا جو سال ہے، جو زائرین ہیں ادھر میاں میر کے، جو عقیدت مند ہیں، ان کے لیے بڑا ہی اچھا اور یعنی کہ خوش خبری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھنے والے ناظرین ہمارے جو ہیں یہاں پر آپ آئیں، آپ وزٹ کریں. یہاں کے جو ممبران کمیٹی ہیں وہ نہایت اسی اقدام پر، اسی بزرگ جو حضرت میاں میر سرکار ہے اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نہ حسب نہ نسب، سب کے ساتھ اخلاص، پیار، محبت. اور آپ آئیں اور آ کے ان انتظامیہ کے ساتھ مل سکتے ہیں، ادھر وزٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر اپنے لیے، بزرگان دین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.